برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دمز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ آج ہم اور آپ اس مبارک شب میں یعنی رمضان المبارک کی 21ویں شب میں، جو یہ 21 رمضان المبارک سرکار مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ ہم اپنے آقا و مولا مولائے کائنات حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار مولا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ مجاہد اہل سنت جانثار مظہر اعلیٰ حضرت مرید صادق حضور مشاہد ملت مقبول بارگاہ شیر ہندوستان محبوب خانوادہ حشمت حضرت علامہ مولانا سجاد رضا صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور انہی کے طریقے سے انہی کی طرح ہم سب کو سچا پکا حشمتی بنائے، سچا پکا سنی بنائے۔ حضرات گرامی، سرکار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا یعنی صاف اور پاکیزہ نسلوں کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ مولائے کائنات ہے۔ وجہ وصل خدا، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ مولائے کائنات ہے۔ باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، جہاں ولایت کا دروازہ کھلتا ہے وہ مولا علی کی بارگاہ ہے۔ وہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضرات گرامی، سرکار مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، بیان کیا کر سکتے ہیں؟ جن کی شان
نبی بیان فرمائے، جن کی عظمت آقا بیان فرمائے کہ نبی فرمائے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو ساری کائنات کا مولا اللہ کے نبی نے مولائے کائنات شیر خدا کو بنا دیا ہے، وہ ہمارے بھی مولا ہیں، آپ کے بھی مولا ہیں۔ تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جب تشریف لائے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ، تو ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو سرکار بھائی بھائی بنا رہے تھے، مواخات فرما رہے تھے کہ تم بھائی بھائی، اس طریقے دو صحابہ کو ملا دیتے کہ آپس میں تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ تو سرکار مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو وہ مولا علی کی شان ہے کہ نبی فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ہے مولا علی جن کی شان یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری مقدس چہیتی شہزادی تھی، سب سے چہیتی شہزادی حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو اور حضرات نے بھی عریضہ پیش کیا، مگر حضرت صدیق اکبر نے بھی، غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی عریضہ پیش کیا، مگر سرکار نے نکاح فرمایا تو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اتنی پیاری چہیتی شہزادی تھی کہ خداوند قدوس نے تو یہ حکم دیا، خداوند قدوس نے تو اجازت دی سارے مومنین کے لیے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 3 4، یعنی 4 تک کی اجازت ہر ایک مسلمان کو ہے کہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ مگر نبی کی وہ مقدس کتنی پیاری اور چہیتی شہزادی تھی کہ جب نکاح ہوا، مولا علی سے نکاح ہوا تو سرکار نے فرمایا اے علی ہر ایک کے لیے 4 کی اجازت ہے، مگر جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے اس وقت تک تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ایک طرف نبی حضرت خاتون جنت کو مولا علی کے نکاح میں دے کر کے مولا علی کا مرتبہ بھی بتا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اوپر دوسرا نکاح حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حرام کر کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی پیاری ہے کہ جب تک وہ نکاح میں ہو دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پاور و اختیار بھی بتا رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد یہ فتنہ پیدا ہوگا، کہیں اسماعیل دہلوی لکھے گا معاذ اللہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، وہ مجبور لکھے گا، کہیں تطہیر ناہنجار پیدا ہوگا وہ بے بس لکھے گا۔ نبی نے بتا دیا کہ خدا نے اجازت دی ہے، مگر اسی خدا نے جس نے ہر ایک مسلمان کو 4 بیوی کی اجازت دی ہے، اسی خدا نے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ جس کے لیے چاہے جائز کر دیں، جس کے لیے چاہے ناجائز کر دیں، جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے چاہے حرام کر دیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے پکار کے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سرکار مولائے کائنات کی شان وہ ہے، اتنی بلند عظمت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور 360 بت نصب کیے گئے تھے، دیواروں پر نصب کیے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے، تو جو نیچے تھے ان سب کو تو گرا دیا، اور جو کعبہ کی چھت میں اوپر تھے ان بتوں کے لیے
سرکار مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور چڑھ کر کے ان بتوں کو گرا دیں. تو سرکار دو عالم مالک کائنات جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے ہیں اے علی بار نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے، بار نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ پھر نبی فرماتے ہیں اے علی تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ اوپر کے بتوں کو گراؤ. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مبارک کندھے پہ سوار ہیں، اور جب خانہ کعبہ کے بتوں کو گرا رہے ہیں، جب سوار ہو رہے ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کے کندھے مبارک پر سوار ہوا تو میں نے یہ خیال کیا کہ آسمان بالکل قریب ہے، اگر میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں. اتنی بلندی پر نبی نے پہنچا دیا کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں. تو یہ جب نبی کے کندھے پر سوار ہوئے تو نبی کا یہ حضرت علی کا یہ مقام اور اس قدر بلندی پر پہنچ گئے، تو پھر میرے نبی کی کیا شان ہوگی، پھر میرے نبی کا کیا مقام ہوگا. میرے نبی کے لیے دور اور قریب کوئی چیز نہیں ہے، میرے نبی کے لیے پاس اور دور کوئی چیز نہیں ہے. جب مولا علی ان کے کندھے مبارک پر سوار ہوتے ہیں تو آسمان کا کنارہ چھو لیتے ہیں. تو وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا بھی امام بنایا ہے، رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، بات کیا ہے، نہ ہم سمجھ سکتے نہ آپ سمجھ سکتے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. وہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں. نبی نے حضرت علی کو اس شہر علم کا دروازہ فرمایا، اور خود نبی شہر علم ہے. تو اب جو دروازہ ہو شہر علم کا، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور جب دینے والے نبی ہوں، پانے والے علی ہوں، تو پھر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار کلی تھا پوری کائنات میں ہر ایک چیز کے کرنے کا، تصرفات کا، اور وہ اختیار حضور نے مولا علی کو عطا فرمایا کہ دنیا میں جو چاہیں وہ عطا کریں، جس کو چاہیں عطا کریں، جسے چاہے ولی بنائیں، جسے چاہے عالم بنائیں، جسے چاہیں جو مرتبہ چاہیں وہ عطا فرما دیں، اور جس سے جو چاہیں وہ چھین لے. یہ سارا مرتبہ سرکار کی بارگاہ سے مولا علی کو عطا ہوا. تو وہ سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نبی سے محبت کا بھی یہ عالم تھا کہ نماز، آپ نے بارہا واقعہ سنا ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور نماز عصر نہیں پڑھی ہے، مگر مولا علی نے وہاں یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ نماز بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے. روزہ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے. حج بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے. نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، نبی کی محبت، یہ جانے نماز ہے، یہ جانے روزہ ہے، یہ جانے ایمان ہے. اور اگر نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں توہین ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں ذرا سی گستاخی ہو گئی، تو اب نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، روزہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، زکاتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. نبی کا عشق نہ ہو، نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے، زکات بیکار ہے، جتنی بھی بظاہر نیکیاں کرو سب بیکار ہے. اور اگر نبی کا سچا عشق موجود ہے تو نماز بھی کام کی ہے، روزہ بھی کام کا ہے، حج بھی کام کا ہے، زکات بھی کام کی ہے. تو مولا علی نے اپنی نماز کو قضا کر کے بتا دیا کہ اے سنیو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والو، سب سے پہلا مرحلہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی سے عشق کا مرحلہ ہے. اگر سب سے پہلی منزل اگر ہے تو نبی سے محبت کی منزل ہے. اگر اس میں اگر تم کامیاب ہو، اگر اس میں تم کامل ہو تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار. تو نماز قربان کر کے بتا دیا
کہ نبی کی شان کیا ہے. یہ جنہوں نے جو نماز لے کر کے آئے ان پر نماز قربان، جو روزہ لے کر کے آئے ان پر روزہ قربان. تو لہٰذا نماز یقیناً خدا کی فرض کی ہوئی عبادت ہے، مگر بغیر عشق رسول کے کوئی کام کی نہیں. روزہ خدا کا فرض کیا ہوا ہے، مگر بغیر نبی کی محبت کے کوئی کام کا نہیں ہے. حج خدا نے فرض فرمایا صاحب استطاعت پر، مگر نبی کے عشق کے بغیر حج کوئی کام کا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ بنیاد اگر کوئی چیز ہے، بنیاد اور جڑ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی محبت ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. اور فرماتے ہیں بلکہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. فرماتے ہیں ادھر نماز قربان کی اور ادھر صدیق اکبر نے جان دے دی. جب غار میں تشریف لے گئے ہجرت کی رات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو 3 دن 3 رات تک اس غار میں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر رہے. اور وہاں سارے سوراخوں کو صدیق اکبر نے بند کر دیا. ایک سوراخ بچا تو اپنے الٹے پاؤں کا انگوٹھا وہاں پر لگا دیا. ایک سانپ تھا جو برسوں سے انتظار میں تھا کہ نبی تشریف لائیں گے، دیدار ہوگا. اس نے پہلے اپنے سر کو رگڑا، مگر صدیق اکبر بھی یہ وہ ایسے ویسے عاشق نہیں، زبانی دعوے دار نہیں تھے، وہ عاشقوں کے سردار تھے. کہ جس دن سے نبی نے فرمایا تھا، ایسے عاشق تھے کہ جس دن نبی نے فرمایا تھا کہ اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، ایک وہ دن آئے گا کہ مکہ سے ہمیں ہجرت کر کے مدینہ جانا ہوگا، تو اس وقت ہمارے ساتھ تمہیں چلنا ہوگا. تو جب وہ رات آئی، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے وہاں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ صدیق اکبر جگ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا اے ابو بکر کیا تم سوئے نہیں؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، یہاں سے جانا ہوگا، اس دن سے میں نے اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی تشریف لائے اور میں سوتا ہوا ملوں. لہٰذا میں نے اسی دن سے انتظار شروع کر دیا، پتہ نہیں کب تشریف لائے اور کب جانا ہو. وہ نبی کے سچے عاشق یار غار سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا. تو اب یہاں جب زہر پھیل گیا، تکلیف ہوئی، تو آنسو مبارک نکلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کو کھولا اور فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ ماجرا کیا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. تو سرکار نے لعاب دہن لگایا، سبحان اللہ، بالکل آرام ہو گیا. تو اب بتانا یہ ہے کہ وہاں پر سرکار صدیق اکبر نے اپنی جان کی بازی لگا دی، جان دے دی، مگر یہ نہیں ہونے دیا کہ کوئی زہریلی چیز، زہریلی شے، زہریلا سانپ نکلے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو اذیت پہنچا دے. تو خود تو گوارا کیا، سانپ سے ڈسوا لیا، مگر نبی کو اذیت ہو یہ گوارا نہ کیا. تو اپنی جان کی بازی لگا دی. اور جان بچانا، فرماتے ہیں حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. حفظ جان، جان کی حفاظت کیا ہے؟ جان فروز غرر کی. فروز غرر یعنی کہ جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض ہیں. ان سارے فرائض کی جان جو ہے، جان کی حفاظت ہے. یعنی کہیں ایسا معاملہ آ جائے کہ کہیں نماز اگر آپ پڑھنے کھڑے ہو، کوئی کافروں کی بستی ہو، کہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہاری جان مار دیں گے. تو اب ایسی صورت میں معلوم ہو کہ جان ہماری چلی جائے گی، تو اب ایسی صورت میں شریعت رخصت دیتی ہے کہ اب وہاں نماز چھوڑ دیں، جان بچا لیں. کہیں شراب کسی نے تھما دی، شراب پیو، شراب سے بچنا فرض ہے، مگر کسی نے تھما دی، پیو، نہیں پیو گے تو ابھی گولی مار دیں گے. اب وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں، اب معلوم ہو کہ گولی مار دے گا. تو اب وہاں بچنا فرض تھا، شراب سے بچنا فرض تھا، مگر جب جان کی بات آ گئی اور شراب پینے کی بات آ گئی تو اب شریعت کہتی ہے شراب پی لو، جان بچا لو. تو شریعت تو پتہ کیا چلا کہ جان کی حفاظت اور فرائض سے بڑھ کر کے ہے.
فرائض وہ بھی ہیں مگر ان سے بڑھ کر کے فرض یہ ہے کہ آپ جان بچائیں. تو ادھر مولا علی نے نماز قربان کی، وہ فرض ہے، اور ادھر جان بچانا فرض، اور یہ جان بچانا ایسا فرض جو اور فرائض سے بڑھ کر کے فرض ہے. تو صدیق اکبر نے وہ فرض ادا کیا، وہ فرض جو تھا حفظ جان کی حفاظت، وہ بھی نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اس کو بھی قربان کر دیا. تو فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اب آگے فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو نماز، تو نے ان کو جا انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے ان کو جان، صدیق اکبر کو جان، انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ نے انہیں جان عطا فرما دی. سانپ نے ڈس لیا تھا، لعاب دہن لگایا، جان آ گئی. یا رسول اللہ ادھر حضرت مولا علی نے نماز عصر قضا کی تھی، آپ نے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا، مولا علی نے نماز ادا کر لی، تو آپ نے انہیں نماز بھی لوٹا دی، انہیں جان بھی لوٹا دی. مگر فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب نتیجہ نکال کر کے سمجھایا، بتا دیا، ادھر نماز بھی قربان، ادھر جان بھی قربان. اب یہ منزل ہے، تو اب پتا کیا چلا نبی کا مقام کیا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی، اصل معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، اور اصل الاصول ساری جڑوں کی جڑ، مین جڑ. اصل الاصول مین بنیاد، مین جڑ. اور فروع معنی جیسے آپ کسی درخت کا پتا لے لیجئے، درخت کی ٹہنیاں ہیں، درخت کے پھول ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، یہ سب فروع ہیں. جب جڑ نہ ہوگی تو کیا پھل ہوگا؟ جب جڑ نہ ہوگی تو کیا پتے ہوں گے؟ جب جڑ نہ ہوگی تو کیا پھول ہوگا؟ جب جڑ نہ ہوگی تو کیا شاخیں ہوں گی؟ جب جڑ نہ ہوگی تو ہریالی ہوگی؟ کیا جڑ نہ ہوگی تو کیا درخت پھولے گا، پھلے گا؟ ہرگز نہیں. جڑ ہونا ضروری ہے، اور نبی کا عشق جڑ نہیں، اصل الاصول ہے، ساری جڑوں کی جڑ ہے. نبی کی غلامی ساری جڑوں کی جڑ ہے. اگر نبی کی غلامی ہے تو نماز کام کی ہے، روزہ کام کا ہے، حج کام کا ہے، زکوٰۃ کام کی، یہ ساری چیزیں فروع ہیں. اور نبی کی غلامی اصل الاصول ہے، ساری جڑوں کی جڑ ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو بتائیے تکبیر، فیضان امام اعظم، فیضان حسین اعظم، فیضان غوث پاک. تو سرکار کی غلامی، جب سرکار کی غلامی سب سے مین چیز ہے، مین بنیاد ہے، مین جڑ ہے، اصل الاصول ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھامنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کمی آئی تو سب بیکار ہے. تو اب نبی کی سچی غلامی ہوگی تو پھر نبی کے دشمنوں سے دوری ہوگی. نبی کی سچی غلامی ہوگی تو دشمنان رسول سے علیحدگی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک کوئی چوٹی والا گستاخی کرے تو پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا جائے، اور وہ داڑھی والا گستاخی کرے تو ساتھ میں بیٹھ کے کھایا جائے. داڑھی والا گستاخی کرے تو اس کو بلایا جائے، دعوت دی جائے. سچا عاشق رسول وہ ہے، نہ تو چوٹی والے گستاخ کو برداشت کرے گا، نہ داڑھی والے گستاخ کو برداشت کرے گا. اور اعلان یہ ہوگا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. لہذا نہ ہمیں وہ چوٹی والا گستاخ برداشت ہے، نہ ہمیں یہ داڑھی والا دیوبندی گستاخ برداشت ہے. ہم جب بھی اپنی محفل کریں گے، سچا عاشق رسول وہ ہے کہ ان خبیثوں کا رد کرے، اور جو بھی محفل ہو، ختنے کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، اور گھر میں کسی اور شادی بیاہ کی محفل ہو، یا اور سالگرہ کی محفل ہو، سب سے پہلے بائیکاٹ ہو تو وہابیوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو. اس لیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو حضرات گرامی، تو بتانے کا مطلب یہ بتا یہ رہا تھا کہ سرکار مولا علی نے اپنی نماز قربان کر دی.
تو فرماتے ہیں علماء کہ حضور سرکار شرع ہندوستان فرماتے ہیں کہ حضور مشاہد ملت فرمایا کرتے تھے کہ نمازیں تو مولا علی نے زندگی بھر ادا کی، مولا علی نے نمازیں تو زندگی بھر ادا کی، اور باقی صحابہ نے بھی اور حضرات نے اولیاء کرام نے بھی، مگر جتنا تذکرہ اس نماز کا ہوتا ہے کسی اور نماز کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جتنا تذکرہ اس نماز کا ہوتا اور نماز کا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت میں اس نماز کو قربان کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت سرکار مولائے کائنات کی تھی کہ ساری کائنات، سارے لوگ اس سورج کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سورج کے ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں جس کو جو خدا کے حکم سے نکلتا ہے، اور مولا علی اس سورج پر نماز پڑھ رہے ہیں جس کو نبی نے پھیرا ہے، جس کو نبی نے نکالا ہے۔ تو وہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان تو کیا بلند و بالا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ سرکار مولا علی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب تو بہت بلند و بالا ہے، بہت مولائے کائنات کا عالم یہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا کہ علی شہر علم کے دروازہ ہیں تو کیا علم پاک ہے، اور خود کیوں نہ ہو جب دینے والے نبی ہیں۔ خدا فرماتا ہے ما ہوا علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل کسو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ ہو، مال ہو اور نہ دے، اسے بخیل کہا جائے گا، اور جس کے پاس ہو ہی نہ، خود کنگال ہو، تو پھر وہ کسی کو نہ دے تو کوئی کہے گا بخیل ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا، جب ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے۔ اور جو رکھتا ہو اور پھر بھی نہ دے، ضرورت میں بھی خرچ نہ کرے، تو لوگ کہیں گے بڑا بخیل ہے۔ تو پتہ کیا چلا بخیل نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ خدا فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ خدا نے نبی کو غیب کا خزانہ عطا بھی فرما دیا اور نبی بانٹ بھی رہے ہیں۔ بخیل نہیں، نبی بانٹ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، کہیں صدیق اکبر کو دے رہے ہیں، کہیں فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، کہیں عثمان غنی کو دے رہے ہیں، مولا علی کو دے رہے ہیں، غوث اعظم کو دے رہے ہیں، غریب نواز سرکار کو دے رہے ہیں، سرکار مخدوم پاک کو دے رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، سرکار مشاہد ملت کو دے رہے ہیں، سرکار شیر ہندوستان کو دے رہے ہیں۔ خدا نبی کی بارگاہ سے بٹ رہا ہے، مگر لینے والے کے پاس کچھ چاہیے تو، برتن تو ہو، ظرف تو ہو، جس کے پاس ہے اسے مل رہا ہے تو دیا نبی نے، بخیل نہیں، نبی عطا فرما رہے ہیں۔ تو نبی کی عطا سے جو سرکار مولا علی کو غیب ملا تھا وہ آپ سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد قیام گاہ پہ تشریف لائے، غلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں محلے کی مسجد کے بغل میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو بلا لاؤ۔ دو لوگ مطلب ایک عورت ہے ایک مرد ہے، ان دونوں کو بلا لاؤ۔ اب وہ غلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مسجد کے بغل کے گھر میں ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ کہا کہ آپ دونوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا ہے۔ وہ دونوں پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، پھر فرمایا کیوں لڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ان دونوں نے عرض کیا، مرد نے کہا کہ میرا اس عورت سے نکاح ہوا ہے اور یہ عورت مجھے مجبور کر رہی ہے اور میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، میرے دل میں اس سے نفرت سی پیدا ہو رہی، نکاح تو ہوا ہم دونوں کا مگر اس کے قریب جانے کا میرا دل نہیں چاہتا، میرے دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہو رہی ہے اور میں اس کے قریب نہیں جانا چاہتا اور یہ مجھے مجبور کرتی ہے، تو اس لیے ہم دونوں میں رات ہی سے لڑائی ہو رہی ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دوں؟ تو انہوں دونوں نے عرض کیا کہ ہاں یار،
سرکار خلیفۃ المسلمین آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو سرکار مولا فرماتے ہیں کہ اے عورت، میں تجھ سے جو جو باتیں پوچھوں وہ بالکل صحیح صحیح بتانا۔ تو کہا ہاں یا امیر المومنین، بالکل صحیح صحیح بتاؤں گی۔ تو فرمایا یہ بتا کہ تو شادی سے پہلے جوانی کے عالم میں تیرا تعلق اپنے چچا زاد بھائی سے غلط طریقے سے ہوا تھا کہ نہیں؟ تو کہا ہو گیا تھا۔ فرمایا پھر تو حاملہ ہو گئی تھی؟ کہا ہاں میں حاملہ ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ یہ بات تیرے اور تیری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا؟ تو کہا ہاں ایسا ہوا۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا تو ایک گھر سے دور جا کر کے ایک کھیت وغیرہ میں اس بچے کو جنا اور وہیں پر کپڑے میں لپیٹ دیا، اور وہاں سے تم اور تمہاری ماں دونوں واپس آنے لگی؟ تو کہا ہاں ایسا ہوا۔ تو فرمایا پھر جب پلٹ کر کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک کتا اس بچے کے پاس چلا گیا ہے؟ تو کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر تم نے اٹھا کر کے ایک پتھر مارا تاکہ کتا بھاگ جائے، مگر وہ پتھر اتفاق سے کتے کو نہ لگا، بچے کے سر پہ لگ گیا تھا، ایسا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو کہا ہاں یا امیر المومنین ایسا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے اس بچے کے سر پہ جب زخم لگا، خون بہنے لگا تو مرہم پٹی کی اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے، ایسا ہوا؟ بچے کو چھوڑ دیا؟ کہا ہاں ہاں ایسا ہوا۔ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عورت، خدا کا شکر ادا کر کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، وہی بچہ ہے جس کو تو نے جنا ہے، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ دیکھ اس کے سر میں وہ نشان آج بھی موجود ہے، دیکھ اس کے سر میں، دیکھ اس کے سر میں وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ دیکھا تو وہ نشان موجود تھا، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے مولا علی کا علم پاک۔ کہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچہ کب پیدا ہوا، جوان ہو گیا، کہاں رہا، زندگی کہاں گزاری اور کہاں جھگڑا ہو رہا ہے، مولا علی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کی پیدائش کا حال بھی بتا رہے ہیں، بچپنے کا حال بھی بتا رہے ہیں، جوانی کا حال بھی بتا رہے ہیں۔ جب مولا علی سے یہ پوشیدہ نہیں تو پھر کائنات کی کوئی شے میرے نبی سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے، میرے نبی سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو ساری کائنات آیا ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے، اور ہمارے آقا مولا علی کی یہ بلند و بالا شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور آج چونکہ اس محفل کی نسبت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمہ سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیونکہ جو دن ہمیشہ دین و سنیت کے کام میں لگا رہے تو اس کا مرتبہ تو بلند ہوگا ہی۔ جو نہ دن دیکھے نہ رات، جو نہ صبح دیکھے نہ شام، نہ ٹھنڈی نہ گرمی نہ برسات، جہاں موقع لگا سنیت کے کام کے لیے نکل پڑے، نہ یہ فکر کہ گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کبھی پیدل جا رہے ہیں، کبھی سواری سے جا رہے ہیں، کبھی کسی طرح سے جا رہے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑی لوگ انہیں یاد بھی کرتے تھے اور لوگوں کے وہ کام بھی آتے تھے۔ سنیت کا جہاں معاملہ آتا، اور لکھنؤ جیسی سرزمین پر رہ کر کے سنیت کا کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پلپلوں کی بات نہیں کرتا، سلے کلیوں کی ہر جگہ جیسا ماحول دے کر ویسا ڈل جائے، مگر ڈٹ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کرنا ایک مجاہد ہی کا کام ہوتا ہے۔ لکھنؤ جہاں وہابیت بھری ہوئی ہے، دیوبندیت بھری ہوئی ہے، جہاں ندوہ جیسا خبیثوں کا ادارہ موجود ہے، جہاں ہر طرف صلح کلیت پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پر جب کہیں جاتے تھے نماز جنازہ کا میٹر ہوتا تو وہاں کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ وہ آبی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، وہ نکل جائے۔
جس شہر میں وہابیوں کا نام لینا، زبان پر لانا لوگوں کو مطلب بہت دشوار ہو، وہاں پر صاف اعلان کرنا ایک مجاہدی کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اس جیسے شہر میں جہاں ان خبیثوں نے جلوس محمدی پر پابندی لگا رکھی ہو، جلوس عید میلاد النبی پر پابندی لگا رکھی ہو، جس شہر میں 12 ربیع الاول کو یہ خبیث جلوس صحابہ نکالتے ہوں، نبی کی ایسی دشمنی کہ نبی کے نام کا جلوس نہ نکال کر کے یہ وہابی اور دیوبندی ندوہ والے جلوس صحابہ نکالتے ہیں، یہ نبی سے دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ ایسے شہر میں انہوں نے حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ حشمتی علیہ الرحمہ نے جلوس غوثیہ کا آغاز کیا تھا۔ جلوس غوثیہ خود نکلوایا، کئی سال تک نکالتے رہے، کافی لوگ بڑھ گئے، خود بعد میں جا کر کے جب لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا جلوس ہو گیا ہے، لوگ کہیں اپنے نام سے نہ کرا لیں، تو پھر انہوں نے اپنے نام سے رجسٹرڈ بھی کروایا، رجسٹریشن بھی کروایا، تو ان کے نام سے بھی ہے۔ تو یہ ایک مجاہدانہ کام جو انہوں نے ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑی، کبھی پیلی بھیت شریف میں ضرورت ہے، عرس کے ایام ہیں، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ مہمانوں کا خیال رکھتے تھے، کس سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ عرس پاک میں پہنچنے والوں کا کس طریقے سے خیال رکھتے تھے، لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور وہ ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کانپور کی سرزمین ہو، عرس نیازی ہے، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اور خلیفہ حضور علامہ ملک نیاز احمد صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کا عرس پاک ہوتا تھا، تو ہر سال لکھنؤ سے کہیں بھی ہو تو وہ ہفتہ 10 دن پہلے وہ وہاں کانپور پہنچ کر کے سارا انتظام دیکھا کرتے تھے۔ یہ ساری اور سب کسی لالچ میں نہیں، سب محبت و خلوص میں۔ تو ایسا ان کے اندر خلوص بھرا ہوا تھا اور ایسی مطلب محبت تھی بزرگان دین سے، اور تسلب کا یہ عالم تھا اور کہ جہاں بھی پہنچے تو وہاں وہابیوں کا رد کیا، دیوبندیوں کا رد کیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لکھنؤ جیسے شہر میں کہیں محفل ہو رہی ہو اور رد وہابیہ نہ کیا ہو۔ محفل ہو رہی ہو، جنازے کی نماز ہو، جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، وہاں رد کیا، وہابیوں کا رد کیا، دیوبندیوں کا رد کیا، صلح کلیوں کا رد کیا۔ احقاق حق اور ابطال باطل میں کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہ کیا، سب کو بہتوں کو چھوڑ دیا۔ بہت پہلے تطہیری میٹر آیا، جب بھی حق کی بات آئی تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، جب دیکھا تو حق کو دیکھا۔ یہ صدقہ تھا سرکار مشاہد ملت کا، یہ ان کے سچے مرید تھے، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے سچے فدائی تھے۔ تو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ وصال بھی ہوا تو رمضان المبارک کے مہینے میں، تاریخ ملی تو 13 رمضان المبارک، جو تاریخ ہے حضرت تمام اصحاب بدر کے بدر پہنچنے کی تاریخ ہے۔ سرکار تمام صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں جو پہنچے تو وہ 13ویں شب تھی، رمضان المبارک کی 13ویں رات تھی، اور صبح کا وقت ملا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے، وہ وقت ملا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخ جو ہے ہمارے مشائخ اعظام میں سے حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہم پڑھتے ہیں شجرہ شریف، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، تو حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بھی تاریخ 13 رمضان المبارک ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ملی، اور سرکار شیر ہندوستان نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا، ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو یہ مرتبہ سب کچھ ملا کس بنیاد پر؟ حق اور احقاق حق کی بنیاد پر، ابطال باطل کی بنیاد پر۔ کہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی ایک دن کا کام ہوتا تھا، کانپور مدرسے میں آئے اور گھر سے فون پہ فون آ رہے ہیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ دینی کام میں، مدرسے کا کام ہو یا اور دنیاوی دینی کام ہو، اس کام میں ایسے منہمک ہو جاتے تھے کہ جب تک وہ کام پورا نہیں ہوتا تھا گھر کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ گھر سے فون پہ فون آتے تھے، وہ تسلی دیتے تھے کہ آ جائیں گے، جلدی آ جائیں گے، مگر کام پہلے کرتے تھے، گھر کی فکر بعد میں ہوا کرتی تھی۔ گھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر پہ راشن وغیرہ کی ضرورت ہے اور آئے تھے ایک دن کے لیے، کئی دن کے بعد جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی معاملات رہے۔ تو یہ سب کس لیے تھا؟ دین کے کام کے لیے، بالکل خلوص و محبت کے ساتھ اس طریقے سے دین کے کام میں لگے رہے، تو اللہ نے وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ وہ جانے
جو ان کو رتبہ ملا، اور اللہ والے جن کی نظر ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جب سرکار شیر ہندوستان ہو، سرکار معصوم ملت ہوں، سرکار ناصر ملت ہوں، جب سب نے سن کر کے ایسا افسوس کا اظہار فرمایا، ایسا غم کا اظہار فرمایا، یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ جانے والے بہت جاتے ہیں مگر وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن پر ہر ایک کو افسوس ہو۔ جتنے ان کے متعلقین، ملنے جلنے والے احباب جن سے رابطہ رہا، وہ سب لوگ ان کے وصال پر رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور اتنی مطلب بظاہر عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کم عمر میں وصال ہو گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ تیز گام چلا پانے منزل مقصود، وہ تیز گام چلا پانے منزل مقصود، رسول پاک سے ملنے کی کتنی عجلت تھی، رسول پاک سے ملنے کی کتنی عجلت تھی، پس مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی۔ اس طرح سے ان کی بہت ساری خدمات ہے، اور ہر معاملے میں جو بھی سنیت کا معاملہ رہا، ہر معاملے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر معاملے میں وہ بے لوث خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کا انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ان کے اولاد کو ان کا سچا پرتو بنائے، ان کا سچا جانشین بنائے، اور ہم سب کو